تیسرے پارے سے ہی آج اس کے منتخب مضامین آپ حضرات کی خدمت میں خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تیسرے پارے کا آغاز ہوا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو جماعت انبیاء ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور آگے چل کر فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو دوسروں پر کئی درجے بلندی دی۔ گزشتہ دو سپاروں میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ ان سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی عظمتوں کو وہاں پہ بیان کیا، اور یہاں آ کر یہ بیان کیا جا رہا ہے یہ سارے نبی بڑی شانوں والے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے بڑی عظمتوں والے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی عظمت والا ہے تو وہ میرا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ کہ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ نے نبیوں کی عظمت کو بیان کیا، اور بالخصوص ہمارے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ یعنی مجھے 6 چیزوں کے ساتھ سارے انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا۔ ہر نبی کسی قوم کے لیے ہے، اور مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا دیا گیا، اور مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کل 120 صفحے ہوں گی ساری امتوں کی، صرف میری امت کی 80 صفحے ہوں گی، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر فخر کریں گے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انا اعطیناک الکوثر کی شان عطا فرمائی۔ حضور نبی علیہ السلام کا جو پروٹوکول ہے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر خود بیان کیا ہے۔ جو حضور کا دوست اس کو اللہ نے اپنا دوست، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اللہ کہتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو نبی سے دشمنی کرے اللہ کہتا ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ بلکہ ابو جہل نے ایک دفعہ انگلی اٹھا کر کہا کہ تبا لک یا محمد، اللہ نے اس کے مقابلے میں پوری صورت نازل کر کے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے ماں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اور عظمتیں بیان کرتے ہوئے اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں تیسرے پارے میں آیت الکرسی یہ بیان ہوئی ہے، اور یہ آیت الکرسی بھی بڑی کمال کی چیز ہے، بڑی برکت والی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو دنیا کا ہر بت منہ کے بل گر پڑا، ہر بادشاہ اوندے منہ گر گیا، ان کے سروں سے تاج گر گئے، شیاطین گرتے پڑتے بھاگتے ہوئے ابلیس کے پاس آئے اور اسے خبر دی۔ اس نے حکم دیا کہ اس انقلاب کی وجہ تلاش کرو۔ شیاطین مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آج رات آیت الکرسی نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب قرآن حکیم سے افضل جو آیت ہے وہ آیت الکرسی قرار دیا ہے۔ اچھا، آیت الکرسی کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صدقے کا مال تھا، نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگا دی رات کو۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک آدمی وہاں سے چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے میری منت سماجت کی، کہنے لگا غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے مر گئے تھے، آئندہ نہیں آؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحۃ، ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ آپ نے واقعہ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ آج رات پھر آئے گا۔ دوسری رات آیا، پھر پکڑا گیا، چونکہ آپ کو یقین تھا کہ حضور نے کہہ دیا تو ضرور آئے گا۔ پھر اس نے محنت سماجت، بڑے عیالداری، بچے ہیں، یہ وہ فراڈ شراڈ کر کے تو پھر وہ جان چھڑا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اگلے دن پوچھ لیا ابو ہریرہ بتاؤ کیا بنا؟ یا رسول اللہ، پھر فرمایا کہ آج رات پھر آئے گا، اور اگر آیا تو اس کو ضرور پکڑ لینا۔ تو تیسرا دن ہوا، پکڑا گیا، پھر آ گیا۔ تو جو ہی پکڑا گیا تو کہنے لگا
ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کیا کلمات ہیں؟ کہنے لگا جب تم اپنے بستر پہ سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، جو یہ ہے لا الہ الا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ تم پر مقرر ہو جائے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ کوئی جن یا چور تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر فرمایا قد صادق کا وہو کذوب، کہ اس نے تم سے سچ کہا اگرچہ وہ بہت جھوٹا ہے، یعنی شیطان تھا۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ آیت الکرسی بندے کے مال جان کی حفاظت بھی کرتی ہے، نمبر ایک، جہاں پڑھ دی جائے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کرتا ہے، اور بڑی اہم بات یہ کہ شیطان بھی سچی بات کہہ دیتا ہے، شیطان بھی اچھی اچھی باتیں کہہ لیتا ہے، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھی باتیں کہنے والا وہ اللہ کا بندہ ہی ہو، بعض اوقات شیطان بھی بندے کو ایسی باتیں بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے پارے میں یہ بتا دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ نمرود جو بادشاہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ان کے بت توڑ دیے تھے، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا اپنے دربار میں اور کہنے لگا کہ تم جس رب کو مانتے ہو رب تو میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا رب وہ ہے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ جو زندہ کرتا ہے، مردہ موت بھی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی، نمرود کہنے لگا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ دو آدمی بلائے، ایک جس پہ موت جو ہے وہ ہو چکی تھی، سولی کا حکم، اسے آزاد کر دیا۔ ایک بیچارہ ویسے ہی شریف آدمی کوئی آیا ہوا تھا تو اس کو پکڑ کر پھانسی چڑھا، کہنے لگا یہ تو میں نے بھی کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کم بخت اس طرح نہیں مانے گا۔ آپ نے ایک اور بات کہہ دی، فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے آج مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جو ہے یہاں سے مبہوت ہو گیا۔ ایک اور بڑا اہم واقعہ ملتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ یہ بخت نصر نے، یعنی 565 قبل مسیح کا یہ واقعہ، جب یہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سارے بنی اسرائیلیوں کو قید کر دیا، اس نے کئی شہروں کو تباہ اور برباد کر دیا، لاشیں جو ہے وہ زمین پر ہی گل سڑ رہی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام گزرے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ، یہ کیسے شہر زندہ ہوگا؟ اللہ کے نبی تھے، جو یہ خیال ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اب جو ہے نا وہ تجھے اطمینان دلاتا ہوں۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو مقام دیتا ہے تاکہ اطمینان ہو جائے۔ چنانچہ 100 سال کے لیے وہ سو گئے۔ جب جاگے تو دو کیفیات تھیں، ایک تو آپ کا جو گدھا تھا نا وہ آپ نے چھوڑ دیا تھا، وہ ذرا دور چلا گیا، اور آپ کے پاس ہی آپ کا توشہ دان تھا جس میں کوئی انگور تھا کھانے کے لیے، کوئی پانی تھا۔ تو جب جاگے حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد، مشہور واقعہ، دیکھا کہ آپ کا جسم اقدس ٹھیک ہے، داڑھی کے بال ٹھیک ہیں، حجامت کی ضرورت نہیں، ناخن نہیں بڑے ہوئے، جی جو پھل پڑا تھا بالکل سلامت، پانی بالکل سلامت۔ تو پوچھا کم لبس تھا، کتنے دیر سوئے ہو؟ کہتے لبس تو یومن و بعد یوم، میں ایک دن سویا تھا یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا دیکھ تو صحیح اپنے کھانے کی طرف، لم یتسنہ، کہ وہ باسی نہیں ہوا، اور اب وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، اور اب تم میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ چنانچہ ہڈیوں کو دیکھو، ہم نے انہیں کیسے ان کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ہڈیاں سلامت ہو گئیں، پھر وہ ساری چیزیں۔ اس سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جن جن چیزوں کو حضرت عزیر علیہ السلام کی قربت نصیب تھی وہ بالکل محفوظ تھیں، اور جو چیزیں نبی سے ذرا دور تھیں، گدھا وہ گل سڑ گیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی جتنی قربت نصیب ہو سکے وہ باعث سے برکت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ واقعہ ملتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی لوگوں کو بتا دیا کہ میں یوں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اچھا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی خوبصورت واقعہ اسی تیسرے پارے میں، یہ آیت نمبر ہے 310 جی، اور یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک ساحل سمندر کے پاس جا رہے تھے،
دیکھا کہ ایک حبشی مرد کی لاش پڑی ہے، سمندر کے جانور باہر نکل کر اس کو کھا رہے ہیں، آسمان سے جو ہے نا وہ اڑنے والے پرندے وہ بھی آ رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ یہ لاش کو کھا رہے ہیں، یا اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ یہ خیال آیا، اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکس کر کے 4 الگ الگ جگہوں پر پہاڑیوں پر ڈال دیا اور سارا اپنے پاس رکھ لیے، ذبح کر کے سارا کچھ کر لیا۔ فرمایا اب بلاؤ ان کو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سُمَدْعُهُنَّ یَأْتِینَّکَ سَعْیًا، تو ان کو بلا، یہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ اللہ نے لفظ کن نہیں کہا کہ وہ پرندوں زندہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ میرے ابراہیم کی زبان کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ وہ اگر اپنے پرندوں کو بلاتا ہے تو وہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب میرا رب مردوں کو لفظ کن کہے گا تو وہ زندہ کیسے نہیں کر سکتا؟ تو اس اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو احسان جتلا کر اس کو ضائع مت کر بیٹھو۔ نبی علیہ السلام فرمایا احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان، شراب نوش، جادوگری کرنے والا اور نجومی، یہ سارے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نیکی کر کے دریا میں ڈالو، دکھلاوا، ریاکاری اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت ہے وہ ہے آیت تداینت، یعنی کہ جس میں لین دین کا حساب کتاب کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، کہ جب کوئی تم کرو نا معاملہ تو پھر اس کو لکھ لیا کرو۔ وہ ہے کہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اسلام کے اندر لین دین اور قرض کے جو معاملات ہیں ان کی کتنی امپورٹنس ہے۔ اور اس کے بعد یہ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے اس کی تقریباً 200 آیتیں ہیں، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس میں حضرت عمران کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ تو اس خاندان پاک، اس خاندان میں کون کون شامل تھے؟ اس خاندان میں حضرت مریم تھیں، حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ تھیں، حضرت زکریا تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، اور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس خاندان کا اس میں تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران رکھ دیا گیا۔ تو یہ اس میں بڑے اہم ترین واقعات جو ہیں نا وہ پیش آئے ہیں، اور اس میں آیات محکمات، آیات متشابہات ہیں، اور یہ بڑی ہی چونکہ امپورٹنٹ ہیں اس لیے ان کا تذکرہ اس میں کیا گیا۔ اور اسی طرح پھر جو ہے وہ اس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کی مذمت اور فکر آخرت کا درس دیا گیا ہے جی، اور یہ بتایا گیا کہ شیطان کے پاس انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہے جی، اور زیادہ مال دنیا جو ہے یہ بھی بہت بڑا بندے کے لیے امتحان ہے، اور ادائیگی قرض جو ہے نا اس کی توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اتباع رسول کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور بغیر اتباع دعوی محبت خدا اور رسول یہ بھی فضول ہے۔ تو پھر یہ حضرت مریم کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کی والدہ حضرت حنہ نے اللہ سے یہ نظر مانی تھی کہ یا اللہ تو اگر مجھے بیٹا دے تو میں اسے عالم دین بناؤں گی اور تیرے دین کی خدمت میں کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ نے حضرت مریم دے دی۔ کہنے لگی یا اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں مریم، حنہ ہم نے اسے قبول کر لیا۔ بڑی صاحب تقویٰ تھیں، چنانچہ بیت المقدس میں ایک چھوٹا سا کمرہ ان کو دیا گیا اور وہاں پہ وہ عبادت کے اندر مصروف ہو گئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے، ان کی تقویٰ پورے معاشرے میں پھیل چکا تھا۔ تو حضرت زکریا نے ایک دن دیکھا کہ ان کے وجد عندہ رزقا، ان کے کمرے کے اندر بے موسم پھل، اور یہ بھی جو اس ایریے میں تھے ہی نہیں۔ پوچھا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم کہتی ہیں کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ چنانچہ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا کی بھی عمر بڑھاپے پہ پہنچ چکے تھے جی، ان کی اہلیہ بھی بڑھاپے کو
وہ یہاں پہ انہوں نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، تجھے زکریا علیہ السلام کو فرمایا تجھے یحییٰ دیں گے، وہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا وہاں پہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس ان کے حجروں میں جا کر دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے، پھر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جی، اور ان کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، وہ ہمیں ملتی ہے جی۔ اس سے اور اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی پیدائش کا تذکرہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی ولادت کے تذکرے کرنا یہ قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے، اور اللہ پاک نے اس کو مبارک قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں وہ برحق ہیں۔ حضرت مریم ولیہ تھیں جی، وہ نبیہ نہیں تھیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے باسعادت، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے یہاں پہ آگے جب چلتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا اہم ترین واقعہ کہ عیسائی علماء آئے اور بڑے بڑے ان کے اسکالرس تھے، وہاں پہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث مباحثہ کیا۔ جب بات نہ بنی نا، حضور نے فرمایا اچھا اگر تم باتوں میں نہیں آتے تو ایسا کر دو، آؤ مباحلہ کرتے ہیں۔ مباحلہ کیا تھا؟ آپ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہیں، آؤ تم بھی اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ثم نجل ہم یعنی جی مباحلہ نہ بھل، ہم مباحلہ کرتے ہیں، اور فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم جو جھوٹے ان پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا نا تو جو ان کے سب سے بڑے سردار تھے کہنے لگے او یہ نورانی چہرے، خدا کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ مباحلے کے لیے نہ آنا، اگر ان کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مباحلے کا وہاں پہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مشہور و معروف آیت ملتی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو سارے انبیاء کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ جب میرا نبی آئے تمہاری نبوتیں ختم، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی نبوت جو ہے نا وہ اس کا آغاز ہوگا، تم سب نے اس کو تسلیم کر لینا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی برکت حاصل کرنے کے لیے آخری وقت میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے سمجھنے اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب فرمائے۔ فما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب لم یزل، یہ افطاری کا ٹائم ہے، اور اللہ تیرے محبوب نے بتایا کہ افطاری کے وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہم نے تیرے پاک کلام کا خلاصہ اپنی توفیق کے مطابق بیان کیا، جو اس میں غلطی ہو گئی ہو، کمی بیشی ہوگی، اس کو معاف فرما دینا، اور میرے مالک ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت۔ جتنے دوستوں نے نیو یارک میں روزہ افطاری کا اہتمام کیا ہے، اور ہندوستان پاکستان میں لوگوں نے سحری رکھ لی ہے، میرے مالک ان کی سحری کو قبول فرما، ان کی افطاری کو قبول فرما۔ رب لم یزل، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، بالخصوص یہ کرونا مرض جو آزمائش ہے امت مسلمہ کے لیے اور کفار کے لیے عذاب ہے، مسلمانوں کے لیے عذاب نہیں ہے۔ میرے مالک امت مسلمہ کو اس سے نجات عطا فرما، اور یہ کرونا ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے توبہ کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے استغفار کا ذریعہ بنا۔ میرے مالک رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اور قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مالک جتنے احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی نیک حاجات کو اپنے حبیب کے صدقے قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ ساری دنیا کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔
کہ اللہ تیرے حبیب نے تو ہمارے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، ان سب دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما۔ میرے مالک، حضرت زکریا کی دعا اگر حضرت مریم کے حجرے میں قبول ہوئی تھی، اسی دعا کا صدقہ میرے مالک جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیبہ صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنا، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، بالخصوص اس مصیبت سے پوری دنیا کو میرے مالک آزمائش سے دور فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔